السلام علیکم۔ کلاس 9 اردو 2025 کی نئی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 10 لری میں پروئے ہوئے منظر۔ اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس آپ کے لیے اس چیپٹر کی مشق کو مکمل میں حل کروں گا۔ اس سبق کے خلاصے پہ میں پہلے سے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، پلے لسٹ میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، آپ اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ مشق کا پہلا سوال ہے درست جواب پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ ایم سی کیو سٹارٹ ہوتے ہیں اس چیپٹر کے۔ پہلے ایم سی کیو سے مصنف کو بالا حصار سے نیچے آنے کے بعد ایک پتھر پر لکھا نظر آیا، اس کا صحیح جواب ہے شہر پاکستان۔ دوسرا ایم سی کیو سے وادی پشاور نظر آ رہی تھی، اس کا صحیح جواب ہے سرسبز۔ تیسرا ایم سی کیو سے مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، اس کا صحیح جواب ہے ہند کو۔ چوتھا ایم سی کیو سے اٹک کا نام رکھا تھا، اس کا صحیح جواب ہے اکبر اعظم نے۔ پانچواں ایم سی کیو سے سکھوں کا مشہور گردوارہ واقع ہے، اس کا صحیح جواب ہے حسن ابدال میں۔ چھٹا ایم سی کیو سے نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی، اس کا صحیح جواب ہے دریائے کابل۔ دوسرا سوال ہے سبق لری میں پروئے ہوئے منظر کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کوشچن آنسر اس چیپٹر کے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سوال مصنف کو دور سے وادی پشاور کیسی نظر آ رہی تھی، اس کا جواب آپ ہی تحریر کریں۔ مصنف کو دور سے وادی پشاور بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ دوسرا سوال محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو کس جگہ شکست دی تھی، اس کا جواب تحریر کریں۔ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو ہند کے مقام پر شکست دی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اٹک کا قلعہ۔ تیسرا سوال ہے اٹک کا قلعہ کس دریا کے کنارے بنایا گیا تھا، اس کا جواب آپ یہ نوٹ کریں، اٹک کا قلعہ دریائے سندھ کے کنارے بنایا گیا تھا۔ چوتھا سوال ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جسے جگہوں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا، اس کا جواب آپ یہ نوٹ کریں، بادشاہ اکبر کو جگہوں کا نام رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ پانچواں اور آخری سوال ہے مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل کون سی تھی۔ مورخین، اس کا جواب لکھ رہے ہیں مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل ابدال ہے۔ تو یہ تھے اس چیپٹر کے کوشچنز کے آنسرز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ امید کرتا ہوں آپ نے سب سوالوں کے جواب لکھ لیے ہوں گے۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ آپ نے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں، تو یہ سوال بھی آپ کے لیے میں نے حل کر دیے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ الفاظ کے مترادف ہے، پتھر ہے، سنگ، حیرت، حیرانگی، دلچسپ، دل پذیر، شوق، لگن، آبادیاں، بستیاں، حدود، سرحدیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ اب آپ نے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں، تو یہ بھی سوال آپ کے لیے میں نے حل کر دیا ہے۔ تمازاد کا ہے ٹھنڈک، گمنام کا ہے مشہور، شاہانہ کا ہے معمولی، اول الذکر کا ہے آخر الذکر، قدیم کا ہے جدید، داخل کا ہے خارج۔ تو یہاں آ کر یہ سوال بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ لکھیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی الفاظ آپ کو دیے گئے، زمین، وادی، سڑک، بستیاں، دریا، گاؤں، قلعہ، شکست، دروازہ۔ تو آپ نے ان میں سے مذکر مؤنث جو الفاظ، مذکر کے الفاظ الگ کرنے، مؤنث والے الفاظ الگ کرنے۔ یہ سوال بھی آپ کے لیے میں نے حل کر دیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ مذکر اسما یہ ہے، مؤنث اسما یہ ہے، دریا، گاؤں، قلعہ، دروازہ یہ مذکر اسما ہے، مؤنث اسما ہے وادی، سڑک، بستیاں، شکست، زمین۔ تو آپ انہیں نوٹ کر لیں، اس طریقے سے یہ سوال بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ گرامر کی ڈیفینیشن آپ نے اس سے اچھے طریقے سے پڑھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے۔ متشابہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آواز یا شکل کی صورت، الفاظ یا شکل صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن اعراب، املاء یا معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ تو ادھر بتایا گیا کہ ایسے الفاظ جن کے آواز یا شکل صورت کے لحاظ سے تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو، سیم ہو، لیکن اعراب، املاء یا معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہو، ڈیفرنٹ ہو جاتے ہو، تو اسے متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب متشابہ الفاظ کے 3 صورتیں ہیں۔ الف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے ایک صورت کی، وہ الفاظ جن کا املاء ایک جیسا ہو لیکن وہ معنوں کے اعتبار سے مختلف ہو۔ کتنی آسان ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا الفاظ آپ کو دیے گئے، معنی بھی آپ کو دیے گئے ہیں۔ اب اس کی بے والی صورت ہے وہ الفاظ جن کا املاء تو ایک جیسا ہو لیکن اعراب کی تبدیلی سے ان کا معنی میں فرق پڑ جاتا ہو۔ یہاں الفاظ آپ کو دیے گئے اس کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں۔ جیم والا جو صورت ہے وہ الفاظ جن کے آواز تو بظاہر ایک جیسی ہو لیکن ان کا املاء اور معنی مختلف ہو۔
اب یہ بھی ڈیفینیشن بہت آسان ہے, ادھر بھی الفاظ دیے گئے, معنی نہیں بتائے گئے ہیں. تو جی 6 والا کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, یہاں متشابہ الفاظ کی ڈیفینیشن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اس کی صورتیں بھی سمجھ آ گئی ہوں گی. اب کوشچن نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. متشابہ الفاظ میں جز الف اور بے کے الفاظ کے معنی لکھے. الف کے تو اسٹوڈنٹ الفاظ کے معنی آپ کو یہاں مینشن کر دیے گئے, بتا دیے گئے. میں نے آپ کے لیے بے اور جیم کے جو ہیں الفاظ کے معنی لکھ دیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف. تو اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بے والے جو صورت ہے اس کے الفاظ کے معنی ہیں در, دروازہ, در, موتی, علم, جانا, علم, جھنڈا, دھن, دولت, دن, لگن. اس کے بعد ہے سحر, صبح, سحر, جادو, اعراب, زیر زبر پیش, علامت, آراب, بدو, عرب کا رہائشی. امید کرتا ہوں یہ بے والے جو الفاظ کے معنی تھے آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا. اسی طریقے سے جیم والے الفاظ کے معنی بھی آپ کے لیے میں نے لکھ دیے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اثر, تاثیر, اثر, زمانہ, اصل, حقیقت, اصل, شہد. اس کے بعد باس, واپس, باس, مختلف, زن, عورت, زن, خیال, نقطہ بندی, نقطہ اہم بات, معمور, مقرر, معمور, آباد, آر, لوہے کی پتلی کیل, آر, شرم, لاج. امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ آپ نے یہ جیم والے جو صورتیں تھیں ان کے الفاظ کے معنی بھی لکھ لیے ہوں گے. یہاں آ کر متشابہ الفاظ کی ڈیفینیشن بھی مکمل ہوگی, ان کی صورتوں کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی. امید کرتا ہوں آپ نے انہیں نوٹ کر لیا ہوگا. اگلی گرامر کی ڈیفینیشن رموز و اوقاف جسے ہم پنچویشن کہتے ہیں. آپ نے رموز و اوقاف کی چند اہم علامتوں سکتہ, وقفہ, وقف لازم, تفصیلیہ اور خاتمہ کے بارے میں گزشتہ سبق میں پڑھا ہے. یہاں باقی ماندہ اہم علامتوں کی وضاحت بیان کی جاتی ہے. اب جتنے بھی باقی رموز و اوقاف کی علامتیں تھی رہ گئی تھی اب ان تو ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. جیسے کہ سوالیہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد ہے ندائیہ, پھر فجائیہ, واوین, کوسین, خط. آپ ان کے علامتوں کے نشان دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ نے ڈیفینیشن کو اچھی طریقے سے پڑھنا سمجھنا ہے, بورڈ کے پیپر میں ان سے متعلق بھی پوچھا آپ سے جا سکتا ہے. کوشچن نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. رموز و اوقاف کی علامتوں سوالیہ, ندائیہ, فجائیہ, واوین, کوسین, خط کی علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر علامت کی 2 مثالیں مزید دیں. اب آپ نے یہ جو ندائیہ, فجائیہ, سوالیہ, واوین, کوسین, خط, ان علامتوں کو ان کی مثالیں 2 دینی ہیں. یہ سوال بھی آپ کے لیے میں نے حل کر دیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سوالیہ کی ایگزامپلز, مثالیں. یہ گھر کس کا ہے, پھر آپ نے علامت کا استعمال کر دینا ہے. سوالیہ کی آپ کہاں جا رہے ہیں, تم نے یہ کتاب کب خریدی تھی. تو یہ تھے سوالیہ کی ایگزامپلز. پھر اس کے بعد ندائیہ. تو ندائیہ کی ایگزامپلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یا اللہ میری آرزو پوری کر دے, خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہوں, ارے صاحب ذرا میری بات سنیں. تو یہ علامتیں جہاں استعمال ہو رہی ہے, علامت جہاں استعمال ہو رہی ہے, آپ نے ویسے استعمال کرنی ہے اور جملہ بھی ویسے لکھنا, پھر آپ کو اچھا مل جائیں گے. فجائیہ کی بھی ایگزامپلس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ماشاءاللہ کتنا سہانا موسم ہے, اف بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, افسوس وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد واوین. باپ نے کہا بیٹا محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. ماں نے کہا اسکول سے سیدھا گھر آنا. استاد نے کہا تمہیں محنت کرنی ہوگی. تو یہ تو کوسین کی ایگزامپل. کوسین کے بھی ایگزامپلس آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اسلم صاحب فوجی ہمارے دوست ہیں. آمنہ کا چھوٹا بھائی احمد کل لاہور چلا گیا. میں نے تمہیں بتایا تھا, اگر تم نے سنا ہوتا تو تمہارا خیال کچھ اور ہوتا. تو یہ تھے کوسین کی ایگزامپلس. اب خط کی ایگزامپلس آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. وہ بیمار تھا پھر بھی کام کرتا رہا. میری زندگی میں بہت کچھ بدل چکا ہے, خاص طور پر میرے خیالات. یہ ایگزامپلس تھیں جتنے بھی علامتیں تھیں رموز و اوقاف کی. باقی سوالیہ, فجائیہ, واوین, کوسین, خط. تو آپ نے ان ایگزامپلس میں جہاں جہاں میں نے علامت استعمال کیا آپ نے ویسے استعمال کرنی ہے, اور جو سینٹینس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ ان کو ویسے لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے. یہاں تو کوشچن نمبر 7 مکمل ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ نے اس سوال کو بھی تحریر کر لیا ہوگا. کوشچن نمبر 8 اس سبق کی مشق کا آخری سوال ہے. درج ذیل پیراگراف کو توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں. ایک پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہوگا, نیچے سوالات بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اس پیراگراف کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, پھر آپ نے نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو یہ سوال بھی میں نے آپ کے لیے حل کر دیا. پہلا سوال ہے فورٹ منرو کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے. اس کا جواب آپ تحریر کر لیں. فورٹ منرو ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے. یہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے مشہور ہے. دوسرا سوال ہے فورٹ منرو کا موسم کیسا ہے. اس کا جواب لکھیں. فورٹ منرو کا موسم بہت خوشگوار, وہاں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. تیسرا سوال ہے فورٹ منرو کی تاریخی حیثیت کا پس منظر کیا ہے.
تو اس کا جواب لکھنا ہے فورٹ منرو کی تاریخی حیثیت بہت اہم ہے، یہ ماضی میں برطانوی فوج کی دفاعی چوکی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اگلا سوال ہے فورٹ منرو اپنی ثقافت اور دستکاریوں کے حوالے سے کیسی شہرت رکھتا ہے؟ اس کا جواب لکھنا ہے فورٹ منرو اپنی ثقافت اور دستکاریوں کے حوالے سے خاص شہرت رکھتا ہے، وہاں سجنے والی دکانیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آخری سوال ہے اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں، تو اس کا جواب لکھیں فورٹ منرو کی سیاحتی اور تاریخی اہمیت۔ تو سٹوڈنٹس یہاں آ کر مشق مکمل ہو جاتی ہے، امید کرتا ہوں آپ نے سب سوالوں کے جواب لکھ لیے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ۔